السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ ہم کو اب زندگی بنانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں جہنم سے نجات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی دخل الجنت الا من ابا، میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا، من ابا یا رسول اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو شخص میری اطاعت کرے اس نے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ گویا کہ انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے نہایت بہترین لوگوں میں پیدا فرمایا۔ یہ جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے، اس میں جس طرح سے یہ آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ بعض قرأتوں میں من انفسکم بھی آیا ہے، یعنی تم میں سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ بہترین لوگوں میں پیدا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا انفسکم نسبا، نسب کے اعتبار سے میں تم سب سے زیادہ قیمتی اور بہترین ہوں، وصہرا، اور سسرالی رشتے کے اعتبار سے بھی، سسرالی خاندان بھی آپ کا بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہترین ہے، وحسبا، اور خاندانی عزت کے اعتبار سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں زیادہ میں نفیس ہوں، بہترین ہوں، قیمتی ہوں۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے باپ داداؤں تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، ہم سب نکاح کے ذریعے پیدا ہوئے، حلال طریقے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتا کر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ آپ کے باپ داداؤں کے اندر، آپ کے خاندان میں اور آپ کے سلسلے نسب میں سب سے بہترین لوگ تھے، جن سے کہ آپ کا نور منتقل ہوتے ہوتے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ولادت ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین لوگوں کے اندر ہے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے منتخب فرمایا ہے کنانہ کو۔ ان اللہ عز و جل قد اصطفى من ولد اسماعیل کنانہ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، واصطفى من کنانتا، اور منتخب فرمایا کنانہ میں سے قریش کو، واصطفى بنی ہاشم، اور بنی ہاشم کو منتخب فرمایا من قریش میں سے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا، واصطفانی من قریش، اور قریش میں سے اللہ جل شانہ نے مجھ کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا ہے، اسی طرح سے آپ کے خاندان کا انتخاب ہوا ہے،
اسی طرح سے آپ کے سلسلے نسب کا انتخاب ہوا ہے، اللہ جل شانہ نے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اس نسب کے اندر سب اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم ہے، عبد المطلب کے زمانے میں جب ابرہہ نے جو یمن کا گورنر تھا عیسائی بادشاہ ہرقل کی طرف سے، تو اس نے آ کر کے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے، منہدم کر دے کہ آیا اس ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے سے وہ یہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے، مگر اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی، اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت قوم کے سردار تھے، وہ گئے بادشاہ کے پاس، ابرہہ کے پاس، اس کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے، تو انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ قوم کے بڑے آدمی ہیں، سردار ہیں، آپ آ کر مجھ سے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، ہم تو آپ کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں اور آپ مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک میرا اللہ ہے، رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب اللہ پر یقین رکھتے تھے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے آ کر کے اپنے ساتھیوں سے، اپنی قوم سے کہا تم لوگ پہاڑوں میں چلے جانا، اور آپ گئے خانہ کعبہ میں جا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے آ کر ہم پر خانہ کعبہ پر حملہ کیا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم اس کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، تو ہی خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اللہم ان المرء یمنع، اے اللہ تعالی آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، رحلہ فمنع رحالک، آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تیرے گھر کی تو حفاظت کر، اور اپنی قوم کو لے کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے پنجے میں اور چونچ میں کنکریاں دے کر کے ان کو بھیجا، اور ان پرندوں نے آ کر کے جو کنکریاں گرائیں تو ان کنکریوں نے ایٹم بم کا کام کیا، اور ابرہہ کا لشکر ختم ہو گیا، اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، کعصف معقول۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قدرت ظاہر فرمائی۔ یہ حضرت عبد المطلب کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اللہ پر یقین رکھتے تھے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، والد صاحب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ جب نوجوان تھے، ان کے والد ان کو لے کر کے جا رہے ہیں نکاح کے لیے، تو مدینے کے اندر جب پہنچے تو وہاں پر ایک یہودی عورت نے دیکھا، تو اس نے ان کی پیشانی پر نور دیکھا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، تو اس نے چاہا کہ اس نور کو میں حاصل کر لوں، تو اس نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ۔ تو حضرت عبداللہ نے اس عورت کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا اما الحرام فالممات دونہ، حرام کام کی تو دعوت دیتی ہے، حرام کام سے تو مر جانا بہتر ہے، مر جانا آسان ہے حرام کام کے مقابلے میں۔ والحل لا حل فاستبینہ، اور حلال چیز ہے نہیں کہ میں اس کو وجود میں لاؤں، ظاہر کروں، یہ تو حرام کام ہے جس کا تو مجھے دعوت دے رہی ہے، بلا رہی ہے اس کی طرف، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فکیف بالامر الذی تبغینہ، کیسا یہ معاملہ جس کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے؟ یحمل کریم عرضہ و دینہ، شریف آدمی، نیک آدمی تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ان گناہوں کے کاموں کو حرام سمجھتے تھے اور اپنے دین کی حفاظت کو ضروری سمجھتے تھے۔ یہ سب حضرات
اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک نبی کے آنے کے بعد سے لے کر دوسرے نبی کے آنے تک درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، اور یہ حضرات اس زمانے میں تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دین دے کر کے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین دے کر کے گئے اس دین کے طریقے پر تھے، اس کی جو باقی چیزیں تھیں وہ ان کے پاس موجود تھیں، تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یہ نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر نہیں تھے، یا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دوسرے کافر اور مشرک تھے اس طرح انہوں نے بھی کفر و شرک کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور یہ سب حضرت پاک باز تھے، یہ سب حضرات اللہ والے تھے، پاک باز تھے، نیک لوگ تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی نیکیوں کی دعوت دی اور اچھائیوں کی دعوت دی۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے پاک دین لے کر کے آئے، اچھا دین لے کر کے آئے، جس طرح سے آپ کے اخلاق اچھے تھے، اور آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا اور کامیاب زندگی کا معیار بتایا، مثالی زندگی بتایا، اور یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد بھی نہایت اعلیٰ درجے کے تھے، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ایماندار تھے، بے ایمان نہیں تھے، کافر اور مشرک نہیں تھے، اور اچھے اخلاق والے تھے، اور ان کو انفس کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے زیادہ نفیس اور قیمتی اور اچھے لوگ تھے۔ تو اس کام کو خیال رکھنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔